اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا۔ دشمنان اسلام یہودیوں نے اسلام کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بظاہر لاجواب کر دینے والے 3 سوالات دے کر ایک ایسے آدمی کو اسلامی دنیا میں بھیجا جو اعلیٰ طبقہ تک رسائی، بہترین مقررانہ صلاحیتوں اور باروب شخصیت اور آواز کا حامل تھا۔ اس نے پہل بغداد میں آ کر اسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے، اور پھر ان کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے زمین پر کیا تھا، جس کا جواب نہ عام آدمی دے سکا اور نہ ہی مساجد کے بڑے بڑے عالم۔ مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانے کے بعد اس نے مدارس کا رخ کیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا۔ اس دوران اس سازشی اور چلاک یہودی کی شہرت دربار شاہی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ یہودی نے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے دربار خلافہ تک بھی رسائی حاصل کر لی اور شاہی علماء دین کو چیلنج کرتے ہوئے اس سوال کا جواب مانگا، لیکن بدقسمتی سے کوئی عالم دین اس کے سامنے لب کشائی نہ کر سکا۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان، جو کہ خود ایک بہت بڑا عالم دین تھا، اس کو اس واقعے کا بہت رنج تھا۔ اس نے اس یہودی کو دربار خلافت میں بطور شاہی مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی اور کہا کہ تمہارے اس قیام کے دوران میں تمہارے 3 سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہودی بھی شاید یہی چاہتا تھا۔ اس نے شاہی دعوت قبول کر لی۔ خلیفہ وقت نے ایسے علماء کی تلاش کا حکم دے دیا جو اس کے سوالات کے جوابات دینے کے متحمل ہو سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم اس کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا، اور ایک کے بعد دیگرے تمام علماء شکست خوردہ انداز میں سر جھکائے واپس چلے گئے۔ خلیفہ عبد المالک اگرچہ تکلیف میں تھا لیکن مایوس نہ ہوا۔ بالآخر ایک دن ایک درباری وزیر نے اسے کہا کہ جہاں پناہ، اگر کوفے کے ایک نوجوان عالم کو طلب کیا جائے تو یقین کامل ہے کہ وہ اس یہودی کو لاجواب کر سکے گا۔ عبد المالک مذکورہ آدمی کی عمر جان کر قدرے پریشان ہوا کہ جس سوال کے جواب بڑے بڑے عالم نہ دے سکے، اس سوال کے جواب یہ کم سن عمر لڑکا کیسے دے گا؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، نیم دلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لو۔ شاہی اہلکاروں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا، جہاں انہوں نے حضرت نعمان بن ثابت، جو کہ بعد میں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے، اس کے دروازے پر دستک دی اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ اپنی والدہ محترمہ اور اپنے محترم استاد امام حماد سے اجازت لے کر دربار شاہی پہنچے، اور وہ مارکا جس نے اسلامی دنیا اور خاص طور پر خلیفہ وقت کی نیندیں اڑا رکھی تھی، اس کو سرنے کے لیے دربار میں پہنچے، اور اگلے ہی دن دربار سجا دیا گیا۔ ایک کاش وہ قابل دید منظر ہم اور آپ بھی دیکھ سکتے جب وہ یہودی انتہائی تکبرانہ انداز کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد نورانی چہرے کا حامل ایک نوجوان چپکے سے درباریوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ نے روایت کے مطابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس یہودی نے اپنے مخصوص متکبرانہ لہجے اور باروب آواز میں کہا کہ بتاؤ، خدا سے پہلے کیا تھا؟
ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم مانگنے والے ہو جبکہ میں دینے والا ہوں، اور ساتھ ہی خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دے۔ خلیفہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور آپ کو اس کی نشست سونپ دی، بلکہ آپ کے لہجے کے اعتماد کی بدولت اس کی امید بھی بڑھانے لگی۔ سوال و جواب کل سلسلہ شروع ہوا اور اس نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ خدا سے پہلے کیا تھا اس دنیا میں۔ آپ نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ اعداد کا شمار کرو، یعنی گنتی کرو۔ اس نے گنتی گننا شروع کر دی۔ آپ نے ٹوکا اور فرمایا کہ صحیح شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی گننا شروع کر دی، لیکن تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا کہ ٹھیک سے گنتی کرو، جس پر یہودی اکتا گیا اور کہنے لگا کہ کس طرح شمار کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک سے پہلے شمار کرو۔ اس نے کہا ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ہنس کر کہا کہ ایک سے پہلے پوچھنے والا بےمانی سوال کیوں کرتے ہو؟ اس موقع پر خلیفہ وقت اور درباریوں کی خوشی دیدنی تھی۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا۔ یہودی نے سوال پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ آپ نے چند گھڑی انتظار فرما کر حکم دیا کہ شمع لائی جائے۔ شمع لائی گئی، جس کو جلانے کے بعد آپ نے یہودی سے کہا کہ مجھے اس روشنی کا رخ متعین کر کے دو۔ جواب میں اس نے کمزور لہجے میں کہا یہ تو ممکن نہیں، کیونکہ روشنی چاروں طرف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت بھی ایک نور ہے جس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں، اور تم مجھ سے جاننے کے باوجود بےمانی سوالات کر رہے ہو۔ اس موقع پر یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے ہنس کر فرمایا کہ وہ ایک جہاں دیدہ دماغ کے حامل یہودی شخص کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے، جس پر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یوں یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔